و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کے حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد رب کائنات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات میں رب کائنات نے ہمیں مسجد میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات رب ذوالجلال اسی طرح ہمیں مسجد کی باادب حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے اور اس مبارک مہینے کے آخری ایام ہمارے درمیان ہیں۔ عنقریب برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مبارک مہینہ ماہ رمضان المبارک تشریف لانے والا ہے، تو اسی اعتبار سے استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار علماء نے جہاں فضائل و برکات بیان فرمائے، وہاں اس چیز کو بھی بیان کیا کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑھتا تو وہ کتنا محروم شخص ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ شخص بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے مجھ نبی کا ذکر کیا گیا اور اس نے میری ذات پر درود و سلام نہیں پڑھا، وہ بھی شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ تو جب بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک سنیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی سنا جائے، تو محبت کے ساتھ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام پر ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے چند مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ عنقریب ہمیں برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ملنے والا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں کے کیا کہنے، بے شمار احادیث مبارکہ میں میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مبارک مہینے کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پر میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں ثواب کس قدر بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس مبارک مہینے میں اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ جو بندہ اس مبارک مہینے میں نفل نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور جو بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 70 گنا زیادہ بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس قدر یہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور قربان جائیے اس مبارک مہینے کی پہلی رات کے، کہ جب اس مبارک مہینے کی پہلی رات آتی ہے جو عنقریب ہمارے درمیان یا تو پیر شریف کی رات آئے گی یا منگل والی رات آئے گی، یعنی منگل والے دن پہلا روزہ ہوگا یا بدھ والے دن پہلا روزہ ہوگا، تو اس اعتبار سے پیر شریف کی رات یا منگل کی رات جو رمضان کی پہلی رات ہوگی، اس کے بارے میں میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے نا تو پھر کبھی بھی اسے عذاب نہیں دیتا۔ یہ کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی برکتوں والی رات ہے کہ حضرت انسان ایک مسلمان مومن مرد پر کہ جو اس رات کو حاصل کرتا ہے ماہ رمضان کی پہلی رات کو، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کی طرف نظر رحمت فرمائی جاتی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب خالق کائنات اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرما لیتا ہے نا تو پھر کبھی بھی ان کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ پاک یہ رات ہمیں بھی میسر کرے اور خالق کائنات کی نظر رحمت ہم پر بھی ہو، اور اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ رمضان کی بے شمار عظمتوں کو، برکتوں کو بیان فرمایا، اور پھر رمضان کے احترام کے حوالے سے بھی کہ یہ مبارک مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ احترام والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، اس مہینے کی عزت کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے میں کثرت سے عبادت کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول یہ تھا کہ ماہ شعبان ہی میں صحابہ کرام علیہم رضوان ماہ رمضان کی تیاری کر لیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی تو زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرنا ہوتا غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، کسی کا لین دین کا معاملہ ہوتا تو اس کو کلیئر کر لیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ الغرض دنیاوی معاملات سے فارغ ہو کر جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو صحابہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور بعض حضرات تو پورے مہینے کا اعتکاف کر لیا کرتے، اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کے لیے بیٹھ جاتے، اللہ کی عبادت دن رات کرتے، روزہ رکھتے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول، بلکہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی پورا مہینہ ماہ رمضان کا اعتکاف کیا، جہاں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا سنت مبارکہ ہے، وہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر تو ہمیشگی اختیار فرمائی۔ ہمیشہ آخری 10 دن رمضان کے میرے آقا مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن زندگی میں ایک بار ایسا موقع بھی آیا کہ میرے لجپال کریم آقا نے مکمل ماہ رمضان کا اعتکاف کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پیاری سنت کو بھی ادا کریں کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو پورے ماہ رمضان کا ہم اعتکاف کریں، اور ہو سکے تو ہر ماہ رمضان میں آخری 10 دن کا جو سنت اعتکاف ہے وہ تو لازمی کر لیا کریں۔ اور پھر الحمدللہ ہمارے اس پرفتن دور میں کہ جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے ولی کامل کی صحبت بھی عطا فرمائی ہے کہ جنہیں لوگ امیر اہل سنت کہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت دنیا بھر میں ماہ رمضان میں پورے مہینے کا اعتکاف کرنا، اس سنت کو امت مسلمہ کے سامنے واضح کیا،
اور سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد اس مبارک مہینے میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس دفعہ بھی پورے پاکستان میں 26 مقامات 26 مساجد ایسی ہیں کہ جن میں پورے مہینے کا ہزاروں افراد اعتکاف کریں گے، اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر پورا مہینہ رمضان کا گزاریں گے۔ ہمارے یہاں قریب ہی بالکل سامنے سڑک کراس کی جائے تو مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے، اس فیضان مدینہ میں بھی پورے ایک مہینے کا اعتکاف ہونا ہے، جس میں تقریباً 500 سے 700 افراد پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 500-700 افراد ایک مقام پر ہیں، اور پاکستان بھر میں 26 مقامات 26 مساجد ایسی ہیں کہ جہاں ایک مہینے کا اعتکاف ہونا ہے، اور پھر سبحان اللہ آخری عشرے کا 10 دنوں کا اعتکاف الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت پاکستان بھر میں 26,000 مساجد میں آخری 10 دن کا اعتکاف ہوگا۔ اور یہ کتنی برکتیں ہیں، اور ہزاروں افراد جو ہے یہ اعتکاف کی برکات لوٹیں گے، ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کریں گے۔ زہ قسمت کہ ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ ہم بھی اپنے گھر میں سے اپنے کسی بھائی کو، کسی فرد کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی پڑوسی کو، بلکہ خود بھی ہم پورے مہینے کا اعتکاف کرنے کی برکت حاصل کر لیں۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو مہینے کے آخری 10 دن ہیں جو سنت اعتکاف ہے آخری عشرے کا، کم از کم وہ اپنے علاقے کی مسجد یا جہاں اللہ توفیق دے وہاں حاضر ہو کر ہم آخری 10 دن کا اعتکاف کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعتکاف کی بھی برکات عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کے احترام کے حوالے سے روایات میں ذکر ہے کہ بخارا شہر میں ایک مجوسی شخص جو کہ آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی شخص، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے، آگ کی پوجا کرنے والا شخص ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزرا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جب مسلمانوں کے بازار سے گزرتا ہے تو اس کا بیٹا سب لوگوں کے سامنے کچھ کھانے لگتا ہے، تو والد چونکہ مجوسی ہے لیکن اس کے باوجود بھی رمضان کا احترام اس کے دل میں موجود تھا۔ اس نے اپنے بچے کو سب کے سامنے کھانے پر زوردار چہرے پہ تماچا لگایا اور ڈانٹا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مسلمانوں کے بازار میں سر عام سب کے سامنے کھا رہے ہو؟ اس نے کہا والد گرامی آپ بھی تو رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں، اگر میں نے کھا لیا تو کیا حرج ہوا؟ کہا بیٹا میں جو کھاتا ہوں وہ گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں، اور تم مسلمانوں کے سامنے سر عام سب کے سامنے بازار میں کھا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے رمضان کا مہینہ ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ مسلمان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور تم ان کے سامنے سر عام کھا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ اس نے رمضان کا احترام کیا۔ روایات میں ذکر ہے کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا نا، تھا مجوسی لیکن جب انتقال ہوا بعد میں کسی نے خواب میں اس کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہ تو جنت میں سیر کر رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ او تم تو مجوسی تھے، تم تو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تم تو اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، اب یہ کیا معاملہ کہ تم جنت میں ٹہل رہے ہو؟ اس نے کہا واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا نا تو اللہ نے مجھے رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ میں مرتے وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کی توحید کو مان لیا، رب کے محبوب کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ چونکہ میں نے ساری زندگی مجوسیت میں گزاری تھی، آگ کی پوجا کرتے ہوئے گزاری تھی، لیکن ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو رمضان کے احترام میں ڈانٹا کہ تو نے رمضان کے اندر بازار میں سر عام مسلمانوں کے سامنے کھایا، میں نے رمضان کا احترام کیا، اللہ کو یہ میری ادا پسند آئی، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، اور مرنے کے بعد رب کائنات نے مجھے جنت میں جگہ بھی عطا فرما دی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کا احترام ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں
مسلمان کہلانے والے، وہ ایک مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اللہ نے احترام رمضان کی وجہ سے اسے ایمان کی دولت بھی دی، جنت بھی عطا کر دی۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہم غور کریں کہ مسلمان کہلانے والے رمضان کے مبارک مہینے میں وہ روزے نہیں رکھتے، وہ سرے عام کھا پی رہے ہوتے ہیں، سرے عام وہ لوگوں کے سامنے یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کا ادب، رمضان کا احترام گویا کہ دل سے نکل گیا۔ یاد رکھیے، رمضان کا احترام کریں گے، رمضان کی عزت کریں گے، رمضان کا ادب کریں گے، رب کائنات اس کی برکت سے دنیا میں بھی رحمتی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی رحمتی عطا فرمائے گا۔ ایک مجوسی کو اللہ پاک ایمان کی دولت احترام رمضان کی وجہ سے دے سکتا ہے، تو ایک مسلمان اگر ماہ رمضان کا ادب و احترام کرے، اس مبارک مہینے میں روزے رکھے، اللہ کی عبادت کرے، رب کو راضی کرنے والے کام کرے، تلاوت قرآن کرے، تو کیا اس کو رب کائنات برکت عطا نہیں فرمائے گا؟ اور خالق کائنات جل وعلا نے تو واضح طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ اللہ پاک قرآن میں حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ فقط تم ہی پر فرض کیے ہیں، فرمایا تم سے پہلے جو پچھلی امتیں گزری ہیں نا، اللہ نے ان لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے تھے، اللہ نے ان کو بھی یہ عبادت عطا کی تھی۔ اور پھر کیوں کی تھی اور تم پہ کیوں روزے فرض کیے؟ اللہ نے ریزن بیان کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ، تم تقوی والے ہو جاؤ، تم نیک ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ہی روزے فرض کیے کہ یہ روزے رکھے گا، اس کی خواہشات، اس کا نفس، یہ بھوک پیاس سے رکا رہے گا، یہ اس کو غریب مسکین کی بھوک پیاس کی وہ کیفیت معلوم ہوگی، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے گا، تو اس کے دل میں تقوی پیدا ہوگا، یہ پرہیزگاری کے قریب آئے گا، یہ نیکیوں کے قریب آئے گا۔ اور فرمایا یہ ایسا عمل ہے جو اللہ نے فقط تم ہی پر فرض نہیں کیا، بلکہ اے مسلمانوں تم سے پہلے جو پچھلی امتیں گزری تھی نا، اللہ پاک نے ان پہ بھی روزے فرض کیے تھے۔ اگرچہ ان کی کیفیت الگ تھی، کسی پر مہینے میں 3 روزے فرض تھے، کسی پہ مختلف انداز سے فرض تھے، لیکن ہر شریعت مطہرہ میں روزے فرض ہوتے رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں پہ روزے فرض کیے، وہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ، 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ اللہ نے مسلمانوں پہ روزے فرض کیے، اور فرمایا کہ اس مہینے کے روزے رکھنا یہ تم پر لازم ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور جو رکھے گا فرمایا وہ پرہیزگار، تقوی والا، متقی ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ نیک ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بھی ارشاد فرما دیا اسی آیت مبارکہ کے آگے، ایام معدودات۔ اے مسلمانوں، اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں، فرمایا یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، ماہ رمضان میں چند دن گنتی کے آتے ہیں، یا تو 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے، اس سے زائد روزے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا یہ 29 ایام معدودات، گنتی کے چند دن، یا 29 روزے فرض یا 30 روزے رمضان میں آئیں گے۔ تو اے مسلمانوں، فقط یہ روزے تم نے رکھنے ہیں، اللہ رب العزت تمہیں تقوی کی دولت عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں پرہیزگاری کی دولت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں نیک فرما دے گا، اللہ اپنی رحمت سے تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اور پھر خالق کائنات جل وعلا نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم بیمار ہو، تم سفر میں ہو، تو تمہیں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب فرض ہو گئے ہیں تو ہر حال میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ فرمایا اگر تم سفر میں ہو، اگر تم بیمار ہو، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر حالت سفر میں ہو یا حالت مرض میں ہو، بیماری میں ہو، تو پھر روزے چھوڑ دو، لیکن بعد میں جب ٹھیک ہو جاؤ، اللہ تمہیں صحت دے دے، تندرستی دے دے، یا سفر سے لوٹ کے گھر واپس آ جاؤ، تو اب تم نے ان روزوں کی قضا بھی کرنی ہے۔
یہ روزے بھی رکھنے ہیں۔ اور پھر مزید خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر تمہاری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو کہ تم اس قدر تمہارے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ تم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو، اتنا بڑھاپا تم پہ آ گیا ہے کہ تم بھوک برداشت کر ہی نہیں سکتے، تو پھر اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں یہ اختیار دیتا ہے تم روزہ چھوڑ دو، اور بعد میں تمہیں صحت مند ہونے کی امید بھی نہیں ہے کہ دوبارہ روزہ رکھ سکوں گا، تو فرمایا پھر ایک فدیہ مسکین کو دے دو، ایک صدقہ فطر کی مقدار جو رقم بنتی ہے وہ ایک روزے کے بدلے ایک فقیر کو دو، اللہ تمہیں روزے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اس وقت جو آٹے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ماہ رمضان میں ایک صدقہ فطر کی مقدار 340 روپے ہوگی، 340 روپے صدقہ فطر جو رمضان کے آخر میں دینا ہوتا ہے، ابتدا میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا بوڑھا فرد ہے، کوئی ایسا بوڑھا مرد ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور نہ ہی آئندہ کبھی اس کو صحت مند ہونے کی امید ہے، تو وہ شخص روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے ہر روزے کے بدلے میں 340 روپے کسی فقیر کو دے دے۔ تو اس انداز سے اللہ نے مسلمانوں کو یہ بھی اختیار دیا۔ تو یہ رب کی رحمت دیکھیے کہ رب کس قدر اپنے بندوں پر رحمت فرما رہا ہے کہ روزے تو فرض کیے ہمارے فائدے کے لیے کیے تاکہ ہم متقی ہو جائیں، ہم پرہیزگار ہو جائیں، ہم نیک ہو جائیں، اور پھر آگے یہ بھی بتا دیا اگر بیمار ہو، اگر سفر میں ہو تو پھر روزے چھوڑ دو، بعد میں تندرست ہو جاؤ، جب سفر سے واپس لوٹ آؤ تو پھر روزے رکھ لینا، اور اگر تم اتنے بوڑھے ہو چکے ہو کہ روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر اب روزے چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار اللہ رب العزت کی راہ میں تم صدقہ دو، اللہ رب العزت تمہیں روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر خالق کائنات نے آگے مزید ارشاد فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، اور جو اس سے زائد دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 340 ہے ایک روزے کے بدلے میں، کوئی 500 دے دیتا ہے، کوئی 1000 دے دیتا ہے، پورے مہینے کے روزوں کا 30,000 روپیہ بوڑھا آدمی دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں، تو فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ نے آخر میں ایک اور بات ارشاد فرما دی، فرمایا ٹھیک ہے ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، ہم نے تمہیں اختیار بھی دیا کہ تم سفر میں ہو، تم بیمار ہو، تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہو، روزے چھوڑ سکتے ہو اور اس کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار ایک صدقہ فطر دے دو۔ فرمایا اگر یہ تمام معاملات ہونے کے باوجود تم روزے رکھ لیتے ہو نا کہ بیمار ہو پھر بھی روزہ رکھ لو، سفر میں ہو پھر بھی روزہ رکھ لو، اور طاقت نہیں ہے پھر بھی روزہ رکھ لو اور روزے کو پورا کر لو، تو فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزے رکھ لو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا اگر تم روزے رکھ لیتے ہو۔ بیماری کے باوجود، سفر میں باوجود، بسا اوقات کوئی زیادہ بیماری نہیں ہوتی، چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے اور بندہ بولے جی میرے سر میں درد ہے میں روزہ چھوڑ دوں، یا میرے پیٹ میں درد ہے میں روزہ چھوڑ دوں، یا میں نے تو مزدوری کرنی ہے، میں نے تو اینٹیں اٹھانی ہے، میں نے تو جناب مستری والا کام کرنا ہے، مشقت والا کام ہے، روزہ چھوڑ دوں، تو یاد رکھیے گا اس وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ شخص گناہگار ہوگا کہ جو ان وجوہات کی بنا پہ روزہ چھوڑ دے کہ جی میں نے مزدوری کرنی ہے، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کمائی کرنی ہے، اور چونکہ میرا کام سخت ہے، بھٹی والا کام ہے، آگ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یا اینٹیں اٹھانی ہے، دوسری تیسری منزل پہ لے کے جانی ہے، بھوکا پیاسا رہوں گا تو روزہ رکھ نہیں پاؤں گا، تو طاقت نہیں ہے تو روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں مزدور افراد جو ہیں، مستری لوگ جو ہیں، یا بھٹی پہ آگ پہ کھڑے ہونے والے یا دیگر جو اس طرح کا سخت کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ وہ حرام کام کریں گے روزہ چھوڑ کے، اللہ کی ناراضگی مول لیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ٹھیک ہے تمہیں طاقت نہیں ہے، تم نے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، تھوڑا کم کام کر لو، لیکن اللہ نے جو روزہ فرض کیا ہے یہ 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ آنا ہے، اس مہینے کے روزے رکھو، اس مہینے کچھ کمائی کم کر لو لیکن رب کی عبادت کرو، یہ تو عبادت والا مہینہ ہے، یہ تو رب کو راضی کرنے والا مہینہ ہے، یہ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکنے والا مہینہ ہے، یہ تو تلاوت قرآن کرنے والا مہینہ ہے، نماز تراویح مکمل ادا کرنے والا مہینہ ہے، لیکن ہم اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی دنیاوی مال کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہم عبادت سے دور رہیں، ہم روزے سے دور رہے، تو
یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ حرام کام ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، اللہ نے جسم بھی سلامت رکھا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، تو ہم رب کا شکر ادا کریں۔ مولا تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے جو تو نے ہم پہ رمضان میں روزے فرض کیے ہیں، ہم ان روزوں کو مکمل رکھیں گے۔ اور بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی بعض وہ افراد ہوتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ پاتے، قرآن بظاہر چند دنوں کے لیے کھول کے پڑھتے ہیں، یا نماز تراویح میں بھی چند دنوں کے لیے آ جاتے ہیں ابتدا میں، اور درمیان میں پھر اپنے گھروں میں نماز تراویح پڑھ لی، یا بسا اوقات نماز تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے نماز تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، جماعت کے ساتھ آ کر مسجد میں ادا کریں، تلاوت قرآن کریں۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں سانسوں کی مالا دی ہے، ابھی ہمارے سانس جاری ہیں، اللہ نے ہمیں موت نہیں دی، ابھی ہم زندہ ہیں، تو کیوں نہ عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، کوشش کریں روزانہ ماہ رمضان میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، سورہ ملک شریف کی رات کو تلاوت کریں، ہو سکے تو روزانہ ایک سپارہ قرآن پاک پڑھیں، روزانہ پڑھیں گے تو 30 دنوں میں مکمل قرآن پاک ہو جائے گا۔ اور یہاں میں مشورہ بھی دینا چاہوں گا کہ صرف قرآن پاک اوپر دیکھ کر عربی متن کے ساتھ نہ پڑھے، بلکہ اللہ نے توفیق دی ہے، وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزانہ کچھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکالیں اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ جو اللہ نے ہم سے کلام کیا ہے، اللہ نے ہم سے بات کیا کی ہے، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے رب ہمیں قرآن میں حکم کیا دے رہا ہے، رب ہم سے باتیں کیا کر رہا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جنگل میں رہا کرتے تھے، جنگل میں رہا کرتے تھے، تو کچھ لوگ ملنے کے لیے گئے اور کہا حضرت آپ شہر میں آ جائیں، آپ کے مزاج کے لوگ ہوں گے، مل جل کے رہیں گے، یہاں جنگل میں اکیلے رہتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں۔ تو سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، یہاں میں اکیلا تو نہیں ہوں، تنہا تو نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت کہنے والی کیا بات ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے آپ کے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، آپ جنگل میں اکیلے رہتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، جب میں جنگل میں ہوتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں کسی کے ساتھ بات کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں رب کا پاک کلام قرآن کھول لیتا ہوں، وہ پڑھتا ہوں، اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ تنہائی کا ساتھ ہے ہمارا قرآن پاک، ہم اسے پڑھیں، فقط تلاوت قرآن کرنا یہ بھی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے ترجمہ و تفسیر کو پڑھیں کہ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، اللہ نے قرآن میں کون کون سے واقعات بیان کیے ہیں، پچھلی امتوں کے اللہ پاک نے جو واقعات حالات بیان کیے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان میں یہ کثرت سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔